اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد گزار بندے سیریز کے ساتھ الحمدللہ آج دوسرا دن ہے۔ تہجد کا وقت 24 گھنٹے کا سب سے بہتر وقت ہے۔ اس وقت جو کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے قبولیت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اس وقت نماز سے پہلے بھی دعا کرنی چاہیے اور نماز کے بعد بھی۔ احادیث میں نماز سے پہلے کی دعائیں وارد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے کی بڑی سعادت ہے کہ وہ اس وقت میں وہی کلمات اپنی زبان سے ادا کرے جو اللہ کے محبوب اور مقبول بندے نے اللہ کے حضور پیش کیے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی آنکھ رات میں کھلتی ہے اور وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے، یا اور کوئی دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ کس قدر آسان کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبولیت دعا اور مقبولیت نماز کو، اور یہ اشارہ اسی ذات کریم کا ہے جس کو دعائیں قبول کرنی ہے اور نمازوں کو منظور فرمانا ہے جل شانہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیدار ہو تو یوں کہے الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی واذن لی بذکرہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری روح کو واپس کیا اور جسم میں مجھے عافیت عطا فرمائی اور مجھے اپنے ذکر کا حکم دیا۔ احادیث میں اس کے علاوہ اور بھی دعائیں وارد ہیں، مثلاً الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو یہ دعا ضرور پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گزاری۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ آپ نے کچھ دیر اپنے گھر والوں سے باتیں کی، پھر آپ سو گئے۔ جب رات کا تہائی حصہ یا اس سے کچھ کم حصہ باقی رہ گیا تو آپ بیٹھے اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تلاوت فرمائی۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع۔ رات کا یہ وقت وہ ہوتا ہے جب کہ رب ذوالجلال والاکرام آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اس وقت خالق کائنات کی خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عنایت خاصہ کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ حق تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، ان کی حاجت روائیوں کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اس وقت جو بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس سے حق تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے رب تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی وقت آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اسے قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں مزید اتنا اور ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جس کے پاس نہ کچھ کمی ہے اور نہ وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ بات صبح طلوع ہونے تک فرماتے رہتے ہیں۔ قربان ہو جانے کا مقام ہے۔ حق تعالیٰ کی اتنی عنایت اور مہربانی کہ بندوں سے وہ قریب تر تو ہیں ہی، لیکن حدیث میں تعبیر ایسے اختیار فرمائی کہ وہ قریب سے قریب تر معلوم ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنے لطف و کرم کے ساتھ، اپنی رحمت عامہ کے ساتھ۔ اس قرب کی کیا شان ہے، سبحان اللہ! وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن بندوں کو ایسا احساس دلا دیا کہ اب کوئی دوری اور مہجوری نہیں، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں آؤ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، مجھ سے سوال کرو میں دوں گا، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کروں گا۔ اور مسلم شریف والے جملے نے تو اہل محبت کے دلوں کو تڑپا ہی دیا۔ وہ تو بے قرار
ہو ہی گئے۔ اس خوشخبری پر اگر جان نچھاور کروں تو بالکل درست ہے۔ حق تعالیٰ دونوں ہاتھ پھیلا کر بندوں سے قرض مانگتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے قرض دو۔ قرض لوٹایا جاتا ہے، لیکن کس چیز کا قرض؟ عبادت بدنیہ کا قرض۔ تم عبادت کرو گے میں اس کا پورا صلہ دوں گا۔ ایسا نہیں کہ میرے پاس کوئی کمی ہو کہ بعد میں قرض کی ادائیگی میں کوئی تنگی ہو، اور نہ میں ظلم کرنے والا ہوں کہ قرض لے کر وقت پر واپس نہ کروں۔ اس پکار کے بعد کتنی بد نصیبی ہے کہ آدمی جو سراپائے آرزو اور احتیاج ہے سویا رہ جائے، کروٹ بھی نہ بدلے۔ یہی چیز ہے جو اہل محبت کو بے چین رکھتی ہے۔ مفتی عزیز الحق صاحب ایک مرتبہ جب کہ سخت بیماری اور کمزوری میں گرفتار تھے، خود سے کروٹ بھی نہ لے سکتے تھے۔ رات کا جب آخری حصہ ہوا تو اپنے تیمارداروں اور خدام سے فرمایا مجھے تھوڑا اٹھا دو۔ بعد میں فرمایا کہ رات کے آخری وقت حق تعالیٰ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں دینے کو تیار ہوں۔ تو مجھے سوء ادب معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ مجھے بلائیں اور میں لیٹا رہوں، اس لیے اگر کچھ نہ کر سکوں تو کم از کم اٹھ کر بیٹھ تو جاؤں۔ اہل اللہ اور اہل محبت کو یقین کی یہی طاقت حاصل ہوتی جس سے ان کو راتوں کا یہ جاگنا نہ صرف یہ کہ آسان ہوتا ہے، بلکہ ان کو اس میں غیر فانی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ آدمی جب سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصہ میں کچھ گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ علیک لیل طویل فارقد، لمبی رات ہے سو۔ پھر اگر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کر لیتا ہے تو ایک گرہ اور کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں اور حشاش بشاش ہو جاتا ہے، ورنہ بدمزہ اور سست رہتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی ساری توانائی اسی میں صرف ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی اطاعت کے راستے میں نہ لگے۔ پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اور اگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہوتی تو چاہتا ہے کہ وہ غافل پڑا رہے۔ سونا سب سے بڑی غفلت ہے، لیکن انسانی مجبوری کے تحت اسے سونے کی اجازت ملی ہے۔ بقدر ضرورت سوئے رہنے کے بعد اسے اللہ کی یاد میں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، مگر شیطان شروع ہی میں منتر پڑھ دیتا ہے کہ آدمی کی آنکھ وقت پر نہ کھلے، اور اگر کھل بھی جائے تو سستی اور کاہلی کے نرغے میں پڑا رہے۔ اس نرغے کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تدبیر بتائی کہ پہلے اللہ کا نام لے اور سو کر اٹھنے کے بعد جو دعائیں وارد ہیں انہیں پڑھے، پھر اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھ لے۔ اس طرح شیطان کے تمام اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی صبح تک سوتا رہا تو اس کے بارے میں حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تذکرہ آیا کہ کوئی صبح ہونے تک سوتا رہا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی پوری رات غافل پڑا سوتا رہے اور تہجد کی چند رکعات کے لیے بھی نہ اٹھے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھے، تو یہ شخص شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور یہ اس کی نجاست میں ملوث ہو کر اللہ کی رحمت سے محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر بدخلق متکبر سے نفرت کرتا ہے جو بازاروں میں شور و غل مچاتا ہے، رات میں مردار ہوتا ہے اور دن میں گدھا بنا رہتا ہے، دنیا کی چیزوں سے خوب واقف ہوتا ہے، آخرت کی ضرورت سے ناواقف۔ اس حدیث میں جتنی صفات بیان کی گئی ہیں سب سے اللہ کو نفرت ہے۔ بد اخلاق ہو، گھمنڈی ہو، اسی گھمنڈ کی وجہ سے شور و غل کرتا ہو، رات بھر مردہ کی طرح پڑا رہتا ہے، اللہ کی یاد کی سے توفیق نہیں ہوتی، اور دن بھر گدھے کی طرح حمالی کرتا رہتا ہے، یعنی دنیا کمانے میں اور دنیا بنانے میں مشغول رہتا ہے۔ اسے فرصت ہی نہیں ملتی کہ اللہ کی عبادت میں بھی وقت لگا سکے۔ دنیا کی بات کیجیے تو بہت سمجھدار اور واقف کار، اور آخرت کا ذکر کیجیے تو نرا جاہل۔ ایسا شخص دنیا والوں کے نزدیک خواہ کتنا ہی بڑا ہو، اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ من ہذہ الاحوال۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے محبت فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہنستے ہیں، یعنی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو ایسے وقت میں خود میدان جنگ میں اللہ کے لیے جھونک دیتا ہے جبکہ لشکر میں شکست کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی ہو، وہ اس نازک حالت میں جان کی بازی لگا دیتا ہے
اب یا تو اللہ اس کی نصرت فرمائیں اور وہ کامیاب ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو دیکھو کس طرح اس نے اپنے آپ کو میرے لیے جمائے رکھا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو اور نرم بچھونا ہو، لیکن وہ رات میں اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی خواہش اور شہوت کو برطرف کر کے میری یاد میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ چاہتا تو سویا رہتا۔ تیسرا وہ شخص جو رات میں سفر کرتا رہا، اس کے ساتھ قافلہ بھی ہے، رات میں زیادہ تر بیدار رہا، پھر لوگوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو سب سو گئے، مگر وہ شخص خواہ تکلیف میں ہو خواہ آرام میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ 3 احوال بیان کی گئی اور ارشاد ہوا کہ جو شخص ان احوال سے متصف ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یہ تینوں احوال انسانی زندگی کے نازک ترین احوال ہیں۔ غور کیجئے 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے خوشنودی رحمان کا پروانہ مل رہا ہے۔ ان میں 2 تو وہی ہیں جو تہجد کے پابند ہیں، خواہ سفر ہو یا حضر، عیش اور راحت ہو یا رنج اور کلفت، وہ اپنے کو بارگاہ الہی میں کھڑا کرتے ہیں اور حق بندگی ادا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن ابی قیس سے فرمایا کہ تہجد کی نماز نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ کبھی مریض ہوتے یا طبیعت پر سستی کا غلبہ ہوتا تو بیٹھ کر پڑھتے، مگر چھوڑتے نہ تھے۔ نماز تہجد کی جو شان احادیث سے معلوم ہوتی ہے، اس کے پیش نظر واقعی اسے کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مفتاح حسنات ہے، یعنی نیکیوں کی چابی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں زیادہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ البتہ جن لوگوں نے اس کی اہمیت سمجھی ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔